نمبر 44، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلطی، ثابت نہیں، غلطی ہے یہ۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ آپ کا اپنے طور پر دعا کرنا بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، اذکار وغیرہ آئے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ رد ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد، یعنی قابل قبول ہے وہ نہیں ہے۔ تو آدمی عمل کیوں کرتا ہے؟ رد ہونے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے؟ قبول ہونے کے لیے۔ تو جب وہ قبول ہی نہیں ہوگا تو کر کے فائدہ کیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچے جس کے مردود ہونے کی پہلے سے خبر دے دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا ہی تو ہے، کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری دعا نہیں کرتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ 2 دعا کرتے ہیں، ایک فرض کے بعد اور ایک سنت کے بعد۔ جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، ہاں، تو وہ دعائے ثانی اس کو کہتے ہیں، ثانی، سیکنڈ۔ تو جو لوگ دعائیں یہ جو پہلی دعا کرتے ہیں وہ دوسری دعا نہیں کرتے ہیں، یعنی دیوبندی حضرات اس دوسری دعا کو نہیں مانتے، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ دعا خراب نہیں ہے، اس دعا میں ثواب ہے، یہ دعا اچھی ہے، دعا کتنا بڑا عمل ہے، تو پھر 2 نہیں 3 بار ہونا چاہیے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اگر یہی دلیل ہے تو پھر کتنے بھی بار کرو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیے دعا، یعنی دعا کا معاملہ دین ہے، دینی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن صاحب کہیں کہ دیکھیے ہمیشہ سے امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کل سے میں بھی ہر اذان کے بعد اجتماعی دعا کروں گا، چلے گا؟ اذان دی، جتنے مسجد میں موجود ہیں سب کو جمع کر کے یا اللہ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو بھی دعا کرنا، دوسری بیویاں عطا کر رہا، جو بھی مانگنا شروع کر دیا، تو ایسے جتنے بھی لوگ کیا ہیں، صحیح ہے یہ لوگ کیا بولیں گے؟ مؤذن صاحب نے کچھ نیا ہی شروع کر دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ آیا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی ہے؟ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، وہ اپنے طور پر دعا کرے آدمی۔ تو یہ جو عمل ہے اجتماعی دعا کا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر آدمی عقل چلا کے گئے ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اچھا ہے، سب مل کے کریں گے، معلوم نہیں کس کی برکت سے، ایسے بہت سارے فلسفی ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس کی آمین اللہ کو ادا پسند آ جائے، بڑے بڑے اردو کے جملے استعمال کر کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں صحیح ہے، لوگ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت پڑھتے ہیں اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کام کریں گے امام صاحب کو بولیں گے آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں وہ لوگ سب کو، لیکن سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگو، معلوم نہیں ان کو نماز پڑھنے آتی بھی نہیں کتنوں کو۔ امام صاحب کی نماز کیسی ہے؟ پکی۔ تو جب فرض جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کی سنت، پھر فجر کی 2 سنت، یہ ساری سنتیں کیا کریں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے جماعت کی برکت سے 27 گنا ثواب مل جائے، اس کا بھی نہیں۔ آدمی کہے گا ایسے سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، یہ نیا نیا دکھ رہا کچھ تو۔ ہاں، دلیل منع کدھر ہے؟ آپ پوچھو نا اس کو، منع کدھر ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے اور منع کدھر ہے؟ وہی دلیلیں جو دوسری چیزوں میں وہ دیتے ہیں، آپ اس میں کہیے منع کی دلیل ہے؟ پوری زندگی بھر پورا خاندان مل کے 2 نسلوں تک ڈھونڈا تو بھی نہیں ملتا، کوئی منع کی دلیل نہیں۔ اور اس میں برائی ہے؟ جماعت سے نماز سنت پڑھ رہے بھائی، کیا آپ بھولے بن جائے ایک دم، اللہ معلوم ہے کس کی، اور جتنی جماعت ہوگی اللہ، اور نماز زندہ ہوگی، سنت بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں، اسی نکل جاتے، جب جماعت ہوگی تو جماعت کے بہانے شریک تو ہو جائے گا، تو کیوں نہیں پڑھے؟ وہ کہا نہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم جب سے کیا بول رہے ہیں، کسی چیز کا ثابت نہیں ہونا اس کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ثابت نہیں مت کرو، لیکن اچھا بول بول کے ایسی چیزیں بھی دین میں داخل کر دی جن کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کرنا
اجتماعی طور پر ثابت ہوتا تو ایک تو صحابی نقل کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک نے بھی نقل نہیں کیا، یا تو صحابہ نے چھپا لیے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول گئے، ہے کہ نہیں؟ دو میں سے ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک بھی بار نہیں کیا۔ یا بدبخت آدمی جو آج ہم سے کہتا ہے ہاں بہت ہے نا تمہارے اندر اکڑ ہے، دعا نہیں کرتے تم لوگ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تو کیا کہے گا کہ وہ فرض نمازوں کی بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا یہی بات ان کے بارے میں بولنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ اپنے ایمان کی خبر لے، آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں، جیسا تو بھی اذان کے بعد نہیں کرتا اور جماعت کی سنتیں جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ رد ہو جائے گا۔ تو پہلے سے ہے یہ دعا؟ کوئی ہے بولتا ہے تو بولے بتاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کہیں گے؟ پہلے سے نہیں تھا وہ رد ہے، تو کہیں گے نہیں پہلے سے ہے، بہت اچھی بات ہے، بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے شروع ہوتا ہے، پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دین کون لایا ہم کو؟ کس نے دیا دین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں تھا تو آج بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا تو آج بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔